الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور در در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی
الہی ہر کتاب، کاش کے ہمسایہ کے گھر سے قرآن بھی منگوایا ہوتا۔ معزز دوستو، بزرگوں اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک رواں دواں ہے، اور اس کے اندر بہت سے بزرگان دین کے عرس مبارک بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات اس ماہ کا صدقہ فلسطین کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں، خالق کائنات ان کو فتح سے ہمکنار فرمائے، اور اس مقدس دن کا صدقہ خالق کائنات جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرما کر ان کو عزت و شوکت سے نوازے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ سورہ ممتحنہ ہے، 60 نمبر سورہ ہے، 28 نمبر پارہ ہے، 1 نمبر آیا ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا وعدوکم، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو میرا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جیڑا میرا نہیں ہو تہاڈا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جیڑا میرا دشمن ہے تو یہ تسی بھول جاؤ بھئی وہ تہاڈا سجن ہوئے گا تو تہاڈا بیلی ہوئے گا تو تہاڈا یار ہوئے گا تو تہاڈے نال وفادار ہوئے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس گل نوں تے ذہن وچ بھی کڈ دیو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جیڑا میرا دشمن ہے وہ تہاڈا بھی دشمن ہے۔ تو جدو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جڑا میرا دشمن ہے وہ تہاڈا دشمن ہے، تو اسی پھر بھی انہوں آکھیے رب تعالیٰ دے دشمن آکھیے ساڈے یار نے، پھر بھی اسی انہوں آکھیے جناب ساڈے خیر خواہ نے، پھر بھی جناب جڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ ہون، حضور دیاں شان دے وچ بے ادبیاں کردے ہون، صحابہ کرام دی شان دے وچ بے ادبیاں کردے ہون، تو جناب اللہ نو اپنا دشمن سمجھدے ہون، تو جناب وہ مندراں تو جناب بتاں دی پوجا پاٹ کرنے والے ہون، تو انہاں دے آگے جناب آدھے ہاتھ سراں نوں جھکاون والے ہون، تے مسلمان آدھے آپ نو آکھے جناب میں انہاں دا یار ہاں تے وہ میرے یار نے۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے کان کھول کے گل سن لو، اے ذہن وچ بھی نہ لا لیانا کہ وہ تہاڈے یار نے۔ فرمایا جیڑا میرا نہیں وہ تہاڈا بھی نہیں، جیڑا میرا نہیں وہ تہاڈا بھی نہیں۔ تو یہ کیویں ہو سکتا ہے رب تعالیٰ دا دشمن ساڈا یار ہوئے؟ اسرائیل رب تعالیٰ دا دشمن ہے تو مسلمانوں دا یار کدے ہو سکتا نہیں۔ بس اے قرآن دا فیصلہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو علاوہ کسی نو بیلی نہ بناوے، ہمیشہ مومن تو علاوہ کسی نو آدھا یار نہ بناوے۔ مومن تو علاوہ کسی نو بیلی نہ بناوے، کیونکہ مومن تو علاوہ مومن دا کوئی بیلی ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تو علاوہ کوئی مومن دا بیلی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ بیان فرماندا پہ ہے جڑا انہاں دا یار ہے نا وفادار ہے، وہ تہاڈا وفادار ہوئی ہے جڑا میرے نال وفا کردا ہے۔ تو رب دے نال وفا کی ہے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ
تابعوني يحببكم میرا اللہ بیان فرما رہا ہے کائنات والو سن لو دنیا دے اندر بڑے بڑے وفادار ہونگے بڑے بڑے دعوے کرن والے ہونگے میں بھی تہاڈا یار ہاں کوئی کہے گا میں تہاڈا یار ہاں کوئی کہے گا میں تہاڈا وفادار ہاں جناب اسرائیل بھی یاریاں دا حق جتائے گا امریکہ بھی جتائے گا جناب برطانیہ انگلینڈ دے اندر بسن والے کفار بھی کہن گے اسی تواڈے یار ہیں جناب پورا کفر جڑا ہے تے کفر دے چمچے جناب سارے کہن گے اسی تواڈے یار ہیں میرا رب بیان فرماتا ہے مومنو میں اللہ تو سانو خبردار کر رہا ہاں انہاں دیاں دوستیاں وال نہیں جانا انہاں دے پونڈ ریال وال نہیں جانا جانا ہے تے آمنا دے لال وال جانا ہے کیونکہ انہاں دیاں دوستیاں پونڈ ریال تے ڈیپینڈڈ نے انہاں دیاں دوستیاں جناب داؤ جلال تے ڈیپینڈڈ نے انہاں دیاں دوستیاں ظاہری اسباب تے ڈیپینڈڈ نے لیکن گل سن لو جڑا انہاں نال یاری رکھے او انہاں نال یاری رکھے انہاں دی یاری دنیا داری دی وجہ تو ہوئے گی مالداری دی وجہ تو ہوئے گی لیکن جڑا میرے نال یاری رکھے گا جن دے نال میں یاری رکھاں گا اور مال دی وجہ دے نال نہیں ہوئے گی اور قبیلے تے خاندان دی وجہ دے نال نہیں ہوئے گے اور مارکیٹاں تے فیکٹریاں دی وجہ دے نال نہیں ہوئے گے اور بلڈنگاں تے پلازاں دی وجہ دے نال نہیں ہوئے گے رب تعالیٰ فرمانا جنوں میں یار رکھاں گا جنوں میں محبوب بناواں گا میں ایک کوئی شے ویکھنا بلڈنگاں تے پلازے بھی لیں مارکیٹاں تے دولتاں بھی لیں ایک شے ویکھنا تے آدھے یار دی محبت ویکھنا وا جس سینے دے وچ میرے یار دی محبت ہوئے او جناب حبشے دا بلال بھی ہوئے او غازی علم الدین بھی ہوئے پھر قبیلہ نہیں ویکھدا دل دے وچ عشق مصطفیٰ ویکھ کے ساری کائنات وچ اس نوں آدھا محبوب بنا لینا وا ساری کائنات دے وچ اس نوں آدھا محبوب بنا لینا کیوں کیونکہ مینوں مارکیٹاں تے پلا دے تے پیسے دے نال غرض نہیں ہوندی مینوں عشق مصطفیٰ دے نال غرض ہوندی ہے میں مارکیٹاں تے پلا دے نہیں ویکھدا رب تعالیٰ فرماتا میں ویکھنا تے آدھے مصطفیٰ دی محبت دل دے وچ ویکھنا پھر وہ بلال بھی ہوئے تو جناب پار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ہوندہ ہے میرا سونا حبیب انہوں کعبہ دی چھاتے چڑھا انہوں کعبہ دی چھاتے چڑھا یا اللہ کیوں فرمایا کائنات اللہ نو پتہ لگے نا یہ کوئی عام نہیں ہے محمد عربی دا غلام ہے یہ تیرا سونا غلام ہے تو جڑا تیرا غلام ہوئے پھر اینج نہیں جاندہ پھر اینج جاندہ ہے اتان اینج اتان جاندہ ہے میں تو ایک گل کرنا چاہنا قیامت دے ہوئے گا نا تو ہر بندے دی جناب میزان تے جناب ان جا نیکیاں تولیاں جان گیاں ترازو لگے گا لیکن جڑا ہوئے گا نا نیکیاں لا پڑھا وہ تھلے نہیں جائے گا اتان جائے گا نیکیاں لا پڑھا دستور کی ہے ساڑا قانون کی ہے اسی آج آویاں نا جناب دکان تو چینی لمن واسطے تو پچھو کلو دا بٹا رکھو تو اگو تو سی 1.5 کلو چینی پاؤ تو وہ پڑھا کدے جاسی اتان جاسی کہ تھلے جاسی تھلے نو جائے گا نا کیوں وزن اگے زیادہ ہو گیا تو قیامت والے دے اینج نہیں ہونا یہ اس پاس سے نیکیاں گھڑیاں ہونیاں نا وزن اتاں جانا ہے اینج اتاں چکا جانا ہے اگلا پڑھا تے رب تعالیٰ دی بارگاہ پوچھے یا اللہ قانون تے تھلے جاندا ہے تے اے اُتے کیوں جاندا رب تعالیٰ فرماتا جان دے نہیں جو اندے وچ مصطفیٰ دے اُتے پڑھو یا درود بھی تے نا اندے وچ مصطفیٰ دے اُتے گلیوں یا جناب سلام دے عقیدت دے پھول بھی تے نا تو فرمایا میرے محمد دا غلام آدھے نبی نال وفا کردہ ہوئے تو اندیاں نیکیاں ہون تے درود و سلام دے نظرانے بھی ہون اے کیویں ہو سکدا ہو پڑھنا تھلے جاوے فرمایا تھلے نہیں جائے گا اتاں جائے گا پتہ چل جاوے عام نیکیاں نہیں نے محمد عربی دے غلام یا نیکیاں نے جیڑا رب آدھے محمد دے غلام دیا نیکیاں تھلے نہیں جاون دیندا
تو آدھے محمد عربی دے غلام نو تھلے جاون دے اسی جیڑا رب آدھے محبوب دے غلام دیا نیکیاں تھلے جاون نو پسند نہیں فرماندا آندا اے پڑھ لا اتاں آ جاوے یہ کیویں ہو سکدا کہ قیامت دا دے ہوئے تو محمد عربی دا غلام جناب مارا مارا پھر رہے ہوئے ادو تو انداز بھی نرالے ہونے ہم بھی سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. ہاں یہ تو قیامت کے دن پتہ چلنا ہے نا کہ ہم نے وفا کن سے کی ہے, ہم نے رسول اللہ سے وفا کی ہے, ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے. اور جو جس سے وفا کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا نا, قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آج اگر ہم مسلمانوں سے وفا کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں سے وفا کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ بس صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور قرآن کہتا مومن مومن کا دوست ہے. ہم اس لیے آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہیں, آج بھی ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ جو ہے نا میری راہ کے اندر لڑنے والے, ان کو معمولی نہ سمجھنا ہے, بڑی شان والے ہیں, ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. رب تعالیٰ نے کم از کم 550 مرتبہ جہاد کا ذکر فرمایا قرآن میں, 550 مرتبہ قرآن پاک کے اندر جہاد کا ذکر فرمایا ہے. امن کی باتیں ہیں تو جہاد کی بھی باتیں ہیں, امن کا درس ہے تو جہاد کا بھی درس ہے. امن تب ہے جب رسول اللہ کی عزت ہو, مسلمانوں کا عروج ہو, اور جب مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہو, جناب ان کے قیمے بنائے جا رہے ہوں. برما کے اندر دیکھ لیں جناب, بیٹیوں کے پستانوں کو کاٹ کر انہوں نے کباب بنائے, انہوں نے جناب یہ ایک ٹانگ کے اندر ادھر رسی ڈالی, ایک ٹانگ کے ادھر رسی ڈالی, دونوں کو ایک دوسرے سیم کی طرف, مختلف سیم کی طرف کھینچ کر ان کے 2 ٹوٹے کر دیے, اور انہوں نے جناب مسلمانوں کے جناب کباب بنا کر بنائے, اور انہوں نے جناب مسلمانوں کی لاشوں کو چوکوں کے اندر لٹکایا, اور ان کے سروں کو اتار کر جناب بلڈنگوں کے اوپر رکھا, اور انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر بھی مسلمان کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. یہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا, اب اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اب اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. غیرت کھاؤ, محمد عربی کے دین کے لیے آؤ, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کے لیے آؤ, اپنے مسلمان بھائی کے لیے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جو ہے نا یہ ایک جسم کی مانند ہے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آپ دیکھیں, آپ کے اگر کان کو تکلیف ہوگی نا تو آپ پورے بدن میں تکلیف محسوس کریں گے. آپ کی آنکھ کے اندر تکلیف ہے تو آپ کے پورے جسم کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاؤں کے اندر تکلیف ہے تو پورے جسم کے اندر آپ اس تکلیف کو محسوس کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی آنکھ کو درد ہو تو وہ تو آپ پورے بدن کے اندر محسوس کریں. اور حضور فرمائے مسلمان کا بھائی ہے, اور جس میں واحد کی طرح ہے, یعنی ایک جسم کی طرح ہے. اور تیرا بھائی وہاں کٹ رہا اور تو سکون سے بیٹھ کر پھر بھی ان ڈراموں سے نہ نکلے, پھر بھی تو جناب ان ویسیاروں کے پاس بیٹھا رہے, اور تو پھر بھی ان دنیا کے مشغول کاموں کے اندر پھرتا رہے, اور پھر بھی تو اپنی دنیا داری کے اندر مشغول پھرتا رہے, اور پھر بھی تو کہے میں مسلمان ہوں, مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے, تو پھر تو اپنا ایمان بچا, دیکھ تو مسلمان ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. وہاں تکلیف ہے تو اپنے آپ کے اندر تکلیف محسوس کر. یہاں پر ہماری بیٹی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم برداشت نہیں کرتے. ہماری بیٹی کو تکلیف آ گئی, ہمارے بیٹے کو تکلیف آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یارا تیرے اور میرے بیٹے کو تکلیف آ جائے تو ہم سے وہ برداشت نہ ہو. اور حضور جن کے بارے میں فرمائے مسلمان کا بھرا ہے, اور تیرے بھائی کو تکلیف وہاں آ جائے اور تو پھر بھی خاموش ہو کر رہے, پھر تو کون سا مسلمان ہے؟ پھر کون سا مسلمان ہے؟ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں پکارے نا, کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے تو ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو نور. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے
یہود ڈاکٹر اقبال اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مسلمانوں کا کردار یہ تھا جب غیر مسلم آتا مل کے واپس جاتا پھر اسے کفر کی حالت میں نہ جاتا بلکہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر واپس جاتا۔ مسلمان تو وہ تھے جن کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہو لوگوں وہ مسلمانیت کدھر گئے، وہ احساس دل کدھر گیا، وہ درد دل کدھر گیا۔ کبھی فلسطین کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی برما کے اندر، کبھی شام کی جناب گلیوں کے اندر مسلمان کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہوتی ہیں۔ مسلمان کہتا ہے دین عمل کا درس دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہو مسلمان اور یہ مسلمانیت تو نہیں ہے نا کہ تیرا بھائی واہ کٹ رہا ہو، تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہو، تیری بیٹی کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، بھائیوں کے سامنے بیڑوں کو درندگی کا شکار بنایا جا رہا ہو، بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور بیویوں کے سامنے ان کے شوہروں کو چھلنی کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائیوں کی جناب خون کے فوارے چلا دیے جا رہے ہو۔ مسلمان پھر بھی کہے اسلام عمل کا درس دیتا ہے، اور اسلام تب عمل کا درس نہیں دیتا، اسلام تب جہاد کا درس دیتا ہے، اسلام تب غیرت کا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں مسلمان ہیں جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کے تھوڑے سے ذرے کو تکلیف ہو تو پورا جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آج فلسطین لوٹ رہا ہے تجھے خبر بھی نہ ہو، آج جناب وہاں بچیوں کے سروں سے دوپٹے اٹھائے جا رہے ہوں، ان کے جناب لالوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور پھر بھی مسلمان کہے نا نا مجھے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی، پھر بھی بندہ کہے میں مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہے؟ کہاں کی مسلمانی؟ یہ مسلمانی تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پورا کفر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کفر پہ جب مشکل آتی ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کے جتنے بھی اختلاف ہو وہ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ مسلمان پھر بھی اپنے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا جی میری زبان کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ان کی ثقافت اور ہے میری ثقافت اور ہے، ان کا جناب صوبہ اور ہے میرا صوبہ اور ہے، کبھی کہ ان کو کسی نام پہ لڑایا جا رہا ہے، کبھی ان کو کسی نام پہ لڑایا جا رہا ہے۔ کب ان لڑائیوں سے نکل کر کفر کا مقابلہ کرو گے؟ کفر تو تمہاری جناب ذہن کو بھی، جناب تمہاری بچوں کی تعلیم کو بھی مخلوط کر رہا ہے، وہ تمہاری جناب جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ان کو جب ایسا کوئی کام نہ دکھانا، میں نے ایک بات سنی ایک علامہ صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل ضیاء کا دور تھا نا تو اس وقت اسلام کا بڑا غلبہ تھا، تو اس نے نا ایک ترکیب سوچی کہ مسلمانوں سے نا یہ دین اسلام کیسے دور کیا جائے۔ تو پتہ تو ہے آپ کو کہ ان کے پھر رابطے تو بڑے اوپر تک ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ دین اسلام سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ انہوں نے کہا جناب ان کو زبردستی بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل آسان ہے۔ انہوں نے کہا کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ جو ہے نا اسلام پڑھنے والے ان کو ڈگری کا لالچ دے دے، یہ جو اسلام پڑھنے والے ہیں نا ان کو ڈگری کا لالچ دے دے، ان کو کہیں تم یہ ڈگری کرے گا نا تو تجھے فلاں جناب جاب مل جائے گی، تو یہ ڈگری کرے گا تو جناب تجھے فلاں جاب مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جناب، اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کام کر دیتے۔ جب اس نے پوری جناب پاکستان کے اندر یہ نظام متعارف کرایا تو ہر بندہ اسی کوشش میں لگ گیا کہ وہ جو چیزیں تھی پڑھنے والی تھی ان کو چھوڑ دیا اور اس نظام کے پیچھے چل پڑا کہ مجھے جاب مل جانی۔ کسی نے کہا جناب میرے پاس ڈگری آ جانی، کسی نے کسی کچھ تو کسی نے کچھ حاصل کیا، لیکن اس نے کہا دیکھو جی اب کیا ہوتا ہے۔ پھر جب وقت گزرتا گیا اور آج اپنے اس حال کو دیکھ لیں،
آج وہ حال آپ کے سامنے ہے، اس سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی جناب بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر جناب 7200 یا جتنی بھی ہوں وہ طالبات پکڑی جاتی ہیں، کبھی کسی کے اندر، کبھی کسی کے اندر، کبھی کیا نظام، کبھی کیا نظام۔ ہر طرف دیکھو، جو تعلیم کو پڑھ کر ادب سیکھنے والے تھے، جو تعلیم کو پڑھ کر جناب ایک انسانیت کا درس دینے والے تھے، جو تعلیم کو پڑھ کر دوسروں کی رہنمائی کرنے والے تھے، وہی تعلیم کے جناب مخزن کے اندر بیٹھ کر، وہی تعلیم کے جناب جہاں سے اخراج ہو رہا وہیں پر بیٹھ کر ڈاکو بن کے بیٹھ گئے، وہی ڈاکو بن کے بیٹھ گئے۔ جب تعلیم جہاں سے نکل رہی تھی، جس نے انسانیت سکھانی تھی، جس نے ان کو رہنما بنانا تھا، جب وہاں سے ڈاکو نکل کر کے آئے گا تو اس نے قوم کو آ کر کیا جناب سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہوتے کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، سونیا جڑا میرا نہیں ہو تہاڈا بھی نہیں، جڑا میرا نہیں ہو تہاڈا بھی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے نا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی آئی جس کا نام سارا تھا، جس کا نام سارا تھا۔ وہ لونڈی آئی، آ کر اس نے عرض کی حضور مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، حضور کے غلاموں نے بھی مدد کی۔ وہاں پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع یہ حضور کے غلام تھے۔ حضرت حاطب نے نا ان کو 10 دینار بھی دیے اور ایک چادر بھی ان کو دی۔ وہ لونڈی جو آئی ہوئی تھی نا، وہ جو مانگنے کے لیے، اسے 10 دینار بھی اور ایک چادر بھی عنایت کر دی۔ جب وہ جانے لگی نا تو انہوں نے کہا رک جاؤ، میرا ایک پیغام ساتھ لیتی جاؤ۔ انہوں نے کہا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیغام یہ ہے کہ جب تم مکہ کے اندر جانا نا تو یہ میرا خط مکہ کے سرداروں کو دے دینا، یہ میرا خط مکہ کے سرداروں کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی دیں، آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے تو چلو میں یہ تو کام آپ کا کر سکتی ہوں۔ ادھر انہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر اس کو دے دیا۔ ادھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا حاطب بن ابی بلتع جو ہیں انہوں نے جو آپ کے پاس لونڈی آئی تھی نا، ان کو ایک خط دیا ہے، اور اس خط کے اندر لکھا ہے کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تم بھی اپنی جنگ کی تیاری کر لو۔ انہوں نے آپ کے قومی راز کو فاش کر دیا، دینی راز کو فاش کر دیا۔ اس لونڈی کو نا آپ پکڑیں اور اس کو پکڑ کر لائیں ادھر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا، اور ساتھ میں ایک قافلہ بھی بھیجا۔ فرمایا ایک لونڈی ہے، وہ تمہیں ملے گی، اور ملے گی روضہ خاک کے مقام پر۔ روضہ خاک کا مقام تھا وہاں تمہیں ملے گی، وہاں تم لے کر آؤ اسے۔ اب بندہ جو یہاں سے نکلے ناصر آباد کی یہ روڈ چڑھے مل روڈ، اب یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ آپ کو جناب وہ ادھر سے اسی روڈ کے اوپر ہی کہیں مل جائے گی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ جناب آپ چڑھیں گے اور مل روڈ کے اوپر تو وہاں پر ایک بیکری ہوگی، بیکری کے بالکل قریب آپ کو ملے گی۔ مجھے کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ سپیڈ سے پہلے نکل گیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے یہ ملے گی کہاں۔ حضور جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں وہاں روضہ خاک کے مقام پر ملے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل پڑے لشکر کو لے کر۔ جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ عورت مل گئی، وہاں کھڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پکڑ لیا، فرمایا کہ حضور نے بھیجا ہے تمہارے پاس یہ خط ہے، وہ خط مجھے دو۔ اس نے کہا نہیں جی میرے کو تو خط ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے تو دے دے۔ اس نے کہا جی نہیں میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے، میں قسم اٹھاتی ہوں میرے پاس نہیں ہے۔ وہ صحابہ جڑے سن نال والے حضرت مولا علی دے نال جڑے گئے ہوئے سن، انہوں نے آخیا یار قسمہ چاندی پئی ہے، آؤ چلنے ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہور ہوئے۔ اے تھوڑا جہا پیچھے ہٹے نا تو مولا علی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا رکو، حضور نے جو فرمایا ہے تو بس گل ہی مک گئی ہے۔ فرمایا جاندے کی رہے ہو، حضور نے جو فرمایا اندے کول خط ہے، دوسری گل ہے ہی کوئی نہیں، خط ہے اندے کول۔ حضور نے جو فرمایا کوئی ہور آکدا تو ہو سکتا ہے جناب شک ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا اندے کول خط ہے تو اندے کول خط ہے۔ مولا علی پاک تو پھر جلالی ہے نا، تو پھر مولا علی پاک نے کڈی ہے تلوار، فرمایا دینی ہے کہ پھر میں آدھے والا مڑ کام بھی کھاواں۔
فرمایا دینی ہے کہ میں پھر کرا تیرا علاج؟ اس نے کہا حضور مہربانی فرماؤ میرے کو خط کوئی نہیں. آپ نے پھر انہوں سیدھا کیتا, پھر جی میں پھر پلوان دیندے نا مروڑا, پھر اے نہیں مروڑا دیتا نا, تو اے نہیں کیتا نا, تو اس نے کہا حضور اے خط تیرے, اے لو, اے خط لو. ہے انہوں نے کہ رکھو یا کتنے آئی, اندر اتوں نکلا جنڈا نہیں ہے جہاں مائیاں بنا دیاں وہ میٹھیاں, تو میٹھیاں دے وچ اس نے خط جہاں نا انہوں دے وچ دبایا ہویا, تو آپ نے جناب اندر وچوں خط کڈا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمان لگے میں تمہیں آکھا نا کہ خط ہے, کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے, تو ویکھو ہے نا. پھر مولا علی پاک تے فرمان لگے اوے کائنات والے سنو, اوے مصطفیٰ آکھدے ہی انہوں نے جڑا کدے جھوٹ بولدا ہی نہیں, جدوں ہی گل کردا ہے سچی گل کردا ہے. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تے ایک جملہ آکھا, آپ فرمان لگے او کائنات والو جڑیاں شیاں مصطفیٰ تو لکیاں ہوئیاں نے مصطفیٰ انہاں چیزاں نو بھی جان دے نے. اور پھر کہ آکھن والا آکھدا ہے کہ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ واقع کیا ہے. جڑا آدھے غلامہ تو بھی بے خبر ہوئے وہ بھی کوئی حق ہے. تو جدو وہ ماجرہ ہویا نا سارا, تو رب تعالیٰ نے آئے مبارکہ نازل فرما دیتی. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا جیڑا میرا دشمن ہے وہ تہاڈا ہی دشمن ہے. دوسرے لفظ میں چل جا کے سونیا جیڑا ساڈا نہیں وہ تہاڈا ہی نہیں. اے آج اس وقت دے واسطے نہیں ہے بلکہ آج تک ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا میرا سونا حبیب جیڑا اللہ دا وفادار نہیں نا وہ تہاڈا ہی وفادار نہیں. ہاں تو جیڑا مسلمانہ دا وفادار نہیں وہ رب دا وفادار ہے. جیڑا کلمہ پڑھنے والا دا وفادار نہیں وہ انہاں دا وفادار ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے نے بنی اسرائیل دا بندہ تے ایک بلی چھڑ گیا, بلکہ عورت آئی تو بلی گھرے بان تے جاندی رہی, تو آپ نکل گئی باہر پیکیاں تے, تو بلی نو بان تے جاندی رہی کسے شے دے نال. تو جدو آئی نا جناب واپسی تو انہوں 3 دن لگ گئے. تو جدو واپسی آئی تو بلی بھوک تے پیاس کی وجہ دے نال مر گئی ہے. جدو واپسی آئی نا تو ویکھا تو بلی مری پئی آئی. تو جدو رب تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے انہوں جدو موت آئی نا تو رب تعالیٰ نے اس بلی دا عذاب ان دے اوتے مسلط کر چھڈا. فرمایا قیامت تک ان دے جسم نو نوچدی راسی, ان دے جسم نو کھمدی راسی, پٹدی راسی. کیوں؟ صرف اس واسطے کہ اس نے ایک بلی نو بھوکا مارا, اس ایک بلی نو جناب اذیت دیتی, تکلیف دیتی, بھوک تے پیاس دے نال مار چھڈا. اور یارا بلی نو مارا جاوے تو رب تعالیٰ ان دے اوتے بلی دا عذاب مسلط کر چھڈے, تو جڑا فلسطین دے وچ ہزاراں مسلماناں دا قاتل بن کے بہ جاوے, تو جڑا جناب مسجد اقصی دی حفاظت کرنے والاں دے خوناں نو بہا دے, تو خوناں دیاں ندیاں چل رہی ہون, تو کشمیر دے اندر ہی جناب مسلمان کٹ رہے ہون, تو بیڑا پکار رہی ہون, تو جناب کدے برما دے اندر بیڑا تانوں پکار رہی ہون, تو بھائی تانوں صدامہ دے رہے ہون کہ آؤ ساڈی مدد واسطے. اگر وہ ایک بلی دے واسطے جناب عورت ظلم کردی ہے تو رب تعالیٰ انہوں عذاب دے وچ مسلط کر چھڑدا ہے. دسو جنہاں ہزاراں مسلماناں دا خون وہایا رب تعالیٰ انہاں تے کیڑا عذاب مسلط کرسی. اس واسطے یہ کدے بھی کفر تے یہود ساڈے بیلی ہو سکدے نہیں. یہ قرآن دا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودی اور نصرانی یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں. یاری لگانی ہے تو صرف مومنوں سے لگاؤ. جب مومنوں سے یاری لگاؤ گے ان کی یاری یہاں پر بھی فائدہ دے گی وہاں پر بھی فائدہ دے گی. دعا فرمائے خالق کائنات ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ فلسطین کو فتح سے ہمکنار فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. آمین.